اب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں جو پیچھے ہم نے احادیث پڑھی تھی اور آج جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں. اس میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اپنی ہی طرف سے شامل ہو گئی ہوں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت پر ہی رہیں. جی بالکل. جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ مختلف قسم کے صحابہ سے روایات آ رہی ہیں اور یہ چیز الحمدللہ واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے کتنے توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو سنا اور اس کو آگے پھر پہنچایا بھی، اس کو ذمہ داری سمجھا. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ پیسے خرچ نہیں کر سکتی یعنی صدقہ نہیں کر سکتی، صدقہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اس کو اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر ہی صدقہ کرنا چاہیے. جی بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن امت کی مغفرت کے لیے خوب گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی. ہم سب کو بھی یہ عرفہ کا دن اب قریب ہی ہے تو بہت زیادہ اپنے لیے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. جو عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو جو میدان عرفات میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میدان عرفات میں جتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ پھر آپ دیکھیں اس حدیث میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور حالانکہ انہوں نے میرا عذاب نہیں دیکھا ہے لیکن میرے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے لیے بھی تو بشارت ہے نا. گزشتہ سال میں کیے جانے والے گناہ اور آنے والے سال میں کیے جانے والے گناہ معاف کر دی جائیں گے. 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے. جی اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے حساب سے ہر چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ رمضان شروع کرتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے، رمضان ختم کرتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے، عید مناتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے، تو پھر آپ کے لیے 9 ذی الحجہ بھی آپ کے اپنے ملک کے حساب سے ہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس بات کا ایک شوق اور ایک لگن کہ ہم ذی الحجہ کے ان دنوں میں مستقل روزے رکھیں، ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں، یا ذی الحجہ کے دنوں میں ہم اس دن بھی روزہ رکھ لیں جس دن حج پڑھا جا رہا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ، ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ تو وہاں تو حج پڑھا جا رہا ہوتا ہے سعودی عربیہ میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کو ہر ملک کے حساب سے چاند کی تاریخوں سے بانٹ دیا ہے. مجھے تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کو بڑھا دیا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ میں 9 ذی الحجہ جو ہے وہ ہم سے ایک دن پہلے ہو رہی ہوتی ہے اور ہم ایک دن بعد اس میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کتنا لمبا ٹائم ہو گیا، 9 ذی الحجہ جو ہو کتنی پرولونگ ہو گئی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور یہ ویرائٹیز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھیں یا پاکستان کے حساب سے روزہ رکھیں. ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں جس وقت ہم روزہ رکھ رہے ہیں آدھی دنیا میں اس وقت رات ہے، وہ کس حساب سے روزہ رکھیں.
ابھی آپ دن گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آدھی دنیا میں ابھی دن ہے اور آدھی دنیا میں اس وقت رات ہے، تو وہ کس وقت روزہ رکھیں، کس کے حساب سے روزہ رکھیں؟ obviously وہ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ پر روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، وقت کی بھی تقسیم ہے الحمدللہ. بالکل، وہ آپ شاید اس حدیث کے حوالے سے بات کریں جو ازواج مطہرات کے بارے میں تھی. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیہ کی، جن میں 2 ازواج تھیں. ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مستقل رو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا. پھر اس کے بعد حضرت زینب جنہوں نے اپنی اونٹنی حضرت صفیہ کو دینے کے بارے میں ذرا انداز الگ سے اختیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. اور میں یہ سوچ رہی تھی جب بھی ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹائم حضرت زینب سے بات نہیں کی، کتنا ٹائم نکلا، تقریباً 2 مہینے سے اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت بند کر دی تھی حضرت زینب سے. اور پھر آپ دیکھیں تو پھر کچھ ہی ٹائم راضی ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا. جو رسول جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کا یہ والا عمل ہم جب دیکھتے کہ اتنی لمبی خاموشی، تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا وجہ تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے وہ ایک جملہ ہی تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیہ بیوی کو دوں. تو ایک پرسنل اٹیک تھا، ذاتی حملہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کلام فرما لیا. پورا وہ حج کا ٹائم نکلا، پھر مکہ سے آپ مدینہ پہنچ گئے، پھر مدینہ میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب کے پاس گئے تھے. تو بہت سی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے تربیت جڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خاموشی اختیار کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائلنٹ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، خاموشی بھی ایک علاج ہے. بس اوقات آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ منہ سے کچھ بول کر ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی کے موقع پر اگر کچھ بولا جائے تو نازیبا کلمات کے منہ سے نکلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض ہونے کا طریقہ تھا کہ آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے. اور اس حدیث سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سب اگر اپنی زبانوں کی تربیت کر لیں تو کتنے تو مسئلے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے مسئلے صرف اور صرف اس زبان کی آفات کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اور کتنا پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی بہن کو اونٹ دے دو، حالانکہ وہ سوکن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریلیشن کو بھی جس میں اکثر تناؤ رہتا ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ آپس میں بہنوں کی طرح رہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تھے کہ تمہارے پاس جو زائد سواری ہے وہ اپنی بہن صفیہ کو دے دو. اور کوئی بات جو اگر آپ کہنا چاہیں؟ بالکل، 4 تعریفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. ڈھونڈا آپ نے اپنے آپ کو اس میں؟ جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ محتاط زندگی، بالکل. بالکل. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ 4 طرح کی تعریفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اس میں سے ہم کسی ایک کو بھی کر لیں تو اٹس اوکے، فائن، ہم ٹھیک ہے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن کے بارے میں بتانا، مسلم کے بارے میں بتانا، پھر مجاہد کون ہوتا ہے اور مہاجر کون ہوتا ہے،
یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس جگہ پر ڈھونڈے، ان میں شامل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے نا کہ ہر مومن مسلمان تو ہے پر ہر مسلمان مومن نہیں ہے. کتنے ایسے آپ کو سو کالڈ مسلم ملیں گے، نام نہاد مسلمان، جو صرف نام کے مسلمان ہیں. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. کیونکہ یہ چیز کہ صرف مسلمان ہونے کا ٹیگ اپنے اوپر لگا لینا اور یہ سوچنا کہ جنت مل جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو پریکٹس کرنی ہی پڑے گی. اور کوئی واقعہ جو آپ نے نوٹس کیا ہو؟ ایک حدیث اس میں بڑی اہم تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ مومن کا دل 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرتا، اگر آپ کو یاد ہو. عمل صرف اللہ کے لیے، دوسرا مسلمان حکام کی خیر خواہی، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا. ہم سب نے یہ کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم جو کریں اللہ کے لیے کریں، ہم جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہ رہیں، اور تیسری چیز مسلمانوں کی جماعت ساتھ رہیں. کٹ کے الگ سے اپنی مسجد نہ بنائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک ہم مل کر ہیں ہم ایک طاقت ہیں. جیسے ہی ہم میں سے کوئی الگ ہو جائے وہ کمزور پڑ جائے گا. اور الگ ہونے کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں اپنی مرضی سے کر سکیں. کیونکہ جماعت کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے، اور پھر امیر کی اطاعت بھی کرنی پڑتی ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو بہت سارے دماغ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو برداشت کرنا. جی اور کوئی چیز جو آپ نے نوٹس کی ہو؟ بالکل، اتنا زیادہ انفارمیٹیو تھا یہ حجۃ الوداع، اتنا زیادہ انفارمیٹیو تھا، اور اس میں اتنی فکر ہے. ابھی بھی ہم یقین مانیں کہ پوری طرح سے اس کو ازبر نہیں کر سکے. جو بھی حج کرنے جاتا ہے تو وہ جب پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو سمجھتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی، اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی. لیکن جتنا سیرہ کے اندر اس کی ضرورت تھی اس کو بیان کیا گیا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی فکر بھی شامل کی گئی. لیکن obviously جب آپ حج اور عمرے کی فکر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں کھلتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں کتنا کچھ بتایا لوگوں کو. آپ جب موقع ملتا تعلیم دیا کرتے تھے، مسلسل تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ سیکھیں اور پھر ویسا ہی حج کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو ہم نے ایک حدیث اس میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ اس رشتے کو، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں وہ عمل کریں گی انشاءاللہ تعالی. اور جو کبھی زندگی میں انشاءاللہ آگے شادیاں ہوں تو اسی سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اسی چیز کی کمی آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت رشتہ ہی اتنا بے جان سناتا ہے. اور کتنا ایک کمفرٹیبل ایک گھرانہ، محبت بھرا گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور احساسات اور جذبات آپ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ہیں. جس کو بھی محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنی محبت کے اظہار کے کئی طریقے ڈھونڈتا ہے. جس کو بھی محبت ہے، اب حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس کام کو خود انجام دیا. حالانکہ یہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک فیملی بانڈنگ، ایک ریلیشن شپ کی بانڈنگ ظاہر ہو رہی ہے.
جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یہ حج کے بعد جو عید کے دن تھے اس میں جو بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، وہ ڈف بجا رہی تھیں، اور جی بالکل عید کے دنوں کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خود انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے۔ تو چلیں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر یہاں مکمل ہوا۔